اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نشست نمبر 48 ختم کی تھی، اب ہم نشست نمبر 49 پر آ گئے ہیں۔ یہ یہودیوں سے معاہدوں کے بارے میں ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور نے ایک نامہ مبارک اطراف کے یہود قبائل کو بھیجا تھا، جس میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ اور ان کو قبول اسلام کی دعوت دی گئی تھی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا، کیونکہ عبداللہ بن عبدالسلام جیسے جید عالم پہلے دن ہی یہ ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے برسر عام تصدیق بھی کر دی تھی کہ حضور وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے، اور جن کے تم لوگ صدیوں سے منتظر تھے، اور جن کے لیے تمہارے آباء و اجداد یثرب میں آباد ہوئے تھے، جن کا نام لے کر انصار کرایا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں۔ مگر یہاں بھی ذاتی مفادات آڑے آئے اور عبداللہ بن عبدالسلام کو جھٹلانا شروع کر دیا، لیکن وہ اس پر آمادہ ہو گئے کہ ایک معاہدہ امن کر لیا جائے، لہذا انصار و یہود کے ساتھ ایک معاہدہ امن طے پایا جو کہ درج ذیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نوشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نبی ہیں، قریش اور اہل یثرب میں سے ایمانداروں اطاعت گزاروں نیز ان لوگوں کے درمیان جو ان کے تابع ہوں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ہمراہ جہاد میں حصہ لیں۔ دوسرے لوگوں کے بالمقابل وہ ایک امت وحدت ہوں گے۔ قریش سے مہاجر قبل از اسلام کے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے اور اپنے اسیروں کا فدیہ ادا کریں گے، تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔ بنی عوف کے لوگ اپنے دستور کے مطابق خون بہا انہیں وہاں ادا کریں گے، اور ہر گروہ اپنے اسیروں کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا، تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی و انصاف کا ہو۔ اور بنی حارث اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کیا کریں گے، اور ہر گروہ اپنے اسیروں کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا، تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔ اور بنی سعدہ اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کیا کریں گے، ہر وہ گروہ اپنے اسیر کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا، تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی و انصاف کا ہو۔ اور بنی حشم اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے، اور ہر گروہ اپنے قیدی خود فدیہ دے کر چھڑائے گا، تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی و انصاف کا ہو۔ بنی نجار اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے، اور ہر گروہ اپنے قیدی خود فدیہ دے کر چھڑائے گا، تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ نیکی اور انصاف پر ہو۔ اور بنی عمر بن عوف اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے، اور ہر گروہ اپنے قیدی خود فدیہ دے کر چھڑائے گا۔ اور النبیت اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے، اور ہر گروہ اپنے قیدی خود فدیہ ادا کر کے چھڑائے گا، تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف پہ ہو۔ اور بنی اوس اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے، اور ہر گروہ اپنے قیدی کا خود فدیہ دے کر چھڑائے گا، تاکہ ایمانداروں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔ اور ایماندار لوگ کسی مفلس اور غیر بار شخص کو مدد دیے بغیر نہ چھوڑیں گے، تاکہ اس کا فدیہ یا خون بہا بخوبی ادا ہو سکے۔ اور کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی اجازت کے بغیر اس کے مولا سے معاہدہ نہیں کرے گا۔ اور متقی ایماندار ہر اس شخص کی مخالفت پر کمر بستہ رہیں گے جو ان میں سے سرکشی کرے، جو ظلم یا گناہ یا زیادتی کا مرتکب ہو، یا ایماندار لوگوں میں فساد پھیلائے۔ ان سب کے ہاتھ ایسے شخص کی مخالفت ایک ساتھ اٹھیں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور کوئی ایماندار کسی ایماندار کو کسی کافر کے خاطر قتل نہیں کرے گا، اور نہ ایماندار کے خلاف کافر کو مدد دے گا۔ خدا کا ذمہ ایک ہی ہے۔ مسلمانوں سے ادنا فرد بھی کسی کو پناہ دے کر سب پر پابندی عائد کر سکے گا، اور ایماندار دوسرے لوگوں کے مقابلے میں باہم بھائی بھائی ہیں۔ یہودیوں میں سب سے جو اتباع کرے گا اسے اعداد و شمار و مساوات حاصل ہوگی ہے۔ ایسے لوگوں پر ظلم ہوگا نہ ان کے خلاف کسی کو مدد دی جائے گی۔ ایمانداروں کی صلح ایک ہوگی۔ اللہ کی راہ میں ہو تو کوئی ایماندار کسی ایماندار کو چھوڑ
دشمن سے صلح نہیں کرے گا جب تک کہ یہ صلح سب کے لیے برابر نہ ہو۔ وہ تمام گروہ جو ہمارے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے ایک دوسرے کے پیچھے ہوں گے، اور ایماندار اس چیز کا بدلہ لیں گے جو خدا کی راہ میں اگلے خون کو پہنچے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ متقی ایماندار سب سے بہتر اور سب سے سیدھے راستے پر ہیں، اور کوئی مشرک قریش کے مال اور جان کو پناہ نہیں دے گا، نہ ایماندار کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ اور جو کوئی شخص کسی مومن کو ناحق قتل کرے گا اور گواہوں سے اس کا ثبوت بھی مل جائے گا تو اس سے قصاص لیا جائے گا، بجز اس صورت کے کہ مقتول کا ولی خون وہاں پر راضی ہو جائے اور تمام ایماندار اس کی تعمیل کے لیے اٹھیں گے، اور اس کے سوا ان کے لیے کوئی صورت جائز نہیں ہوگی۔ 23 اور کسی ایماندار کے لیے جو اس رشتے یا دستاویز کے مندرجات کا اقرار کر چکا ہے، نیز خدا و یوم آخرت پر ایمان لا چکا ہے، جائز نہیں ہے کہ کسی فتنہ اٹھانے والے کی مدد کرے یا اسے پناہ دے۔ جو اسے پناہ دے گا قیامت کے دن خدا کی لعنت و غضب کا مستجب ٹھہرے گا، اور اس سے کوئی فدیہ یا بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جب کبھی تم میں کسی چیز پر اختلاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور جب تک یہودی ایمانداروں کے ساتھ مل کر جنگ کرتے رہیں گے مصارف بھی برداشت کریں گے۔ اور بنی عوف کے یہودی ایمانداروں کے ساتھ ایک امت تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہودی اپنے دین پر رہیں، مسلمان اپنے دین پر رہیں، خواہ موالی ہوں یا اصل۔ البتہ جو لوگ ظلم اور جرم کے مرتکب ہوں گے وہ اپنی ذات یا گھرانے کے سوا کسی کو ہلاکت یا فساد میں نہیں ڈالیں گے۔ اور بنی نجار کے یہودیوں کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو، اور بنی حارث کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو اور بنی سادہ کے یہودیوں کو۔ جو بنی عوف کے یہودیوں کو اور بنی شم کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو، اور بنی اوس کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو یہودیوں کو، اور بنی سالوا کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کہ بنی عوف کے یہودیوں کو۔ البتہ جو ظلم یا جرم کا ارتکاب کرے گا تو اس کی ذات یا گھرانے کے سوا کوئی مبتلا ہلاکت نہیں ہوگا۔ اور جفنا بھی بنی سالوا کے شاخ ہیں، انہیں بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کہ بنی شتیبہ کو، وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو، بشرطِ وفاشار ہوں نہ کہ بعد شکنی۔ اور سالوا کے موالیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو۔ یہودیوں کے قبائل کے شاخوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو، اور یہ کہ ان میں سے کوئی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جنگ کے لیے نہ نکلے گا۔ 38 اور زخم کا بدلہ لینے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے گی۔ جو شخص گریزی کرے گا تو ذمہ داری اس پر اور اس کے گھرانے پہ ہوگی، بجز اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور خدا اس کے ساتھ ہے۔ یہودی اپنے خرچ کے ذمہ دار ہوں گے، مسلمان اپنے خرچ کے۔ جو کوئی اس دستور العمل کو قبول کرنے والوں کے خلاف جنگ کرے تو وہ یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے، وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی پر عمل پیرا رہیں گے اور ہم مشورے کریں گے۔ وفا ان کا مشورہ ہوگا نہ کہ عہد شکنی۔ کوئی شخص اپنے حلیف کی بدعملی کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے گا، اور مظلوم کو بہرحال امداد دی جائے گی۔ 42 یہودی اس وقت تک مصارف برداشت کرتے رہیں گے جب تک وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر جنگ میں شریک رہیں گے۔ یثرب کا میدان اس نوشتہ کو ماننے والے کے نزدیک مقدس و محترم ہوگا۔ پناہ گزین سے وہی برتاؤ ہوگا جو اصل شخص یعنی پناہ دہندہ کے ساتھ ہو رہا ہو، نہ اسے کوئی نقصان پہنچایا جائے، نہ وہ کسی جرم کا مرتکب ہوگا۔ کسی عورت کو اس کے کنبے والوں کی مرضی کے خلاف نہ پناہ دی جائے۔ اس نوشتے کو قبول کرنے والوں کے درمیان کوئی نیا معاملہ یا جھگڑا پیدا ہو جس پر فساد رونما ہونے کا ڈر ہو
تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوٹایا جائے۔ اس رشتے میں جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پر زیادہ سے زیادہ احتیاط و وفاداری پسند ہے۔ نہ قریش کو پناہ دی جائے گی، نہ اس شخص کو جو ان کا معاون ہو۔ اگر یسر پر حملہ ہوا تو ان معاہدہ فریقہ اور مسلمانوں پر ایک دوسرے کی نصرت لازمی ہوگی۔ اگر انہیں صلاح کر لینے اور اس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی تو اسے قبول کریں گے اور شریک ہوں گے۔ اسی طرح جب وہ صلاح کے لیے کسی کو بلائیں گے تو اسے قبول کر لیں گے، اور مسلمانوں پر قبول کرنا لازم ہوگا، بجز اس صورت کے کہ کوئی دینی جنگ کرے۔ ہر شخص کے حصے میں اس کی مدافعت آئے گی جو اس کے بالمقابل ہوگا۔ 51 اور اس کے یہودیوں کو اصل ہوں یا مولا وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اس نوشتے کے ماننے والوں کو حاصل ہیں۔ نوشتہ کسی ظالم یا مجرم کے آڑے نہیں آئے گا۔ جو شخص جنگ کے لیے نکلے وہ بھی، اور جو شخص گھر میں بیٹھا رہے وہ بھی اس امن کا مستحق ہوگا۔ صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے جو کہ ظلم یا جرم کے مرتکب ہوں گے۔ خدا اس شخص کا حامی ہو جو عہد و قرار میں وفا شعار اور پرہیزگار رہے۔ اللہ کے رسول اس کے حامی ہوں۔